السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی آر لرننگ اباؤٹ ہاؤ ٹو کمپلین. یعنی آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شکایت کیسے کرنی ہے. سو ٹو گیٹ دا پرابلم آف یور چیسٹ اٹ از بیسٹ ٹو کمپلین اباؤٹ اٹ. اپنے ذہن سے اپنے دل سے کوئی بات نکالنی ہے یا مسئلہ نکالنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اس کے بارے میں شکایت کر لینا ہے. بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دا رائٹ وے ٹو کمپلین. لیکن سب سے زیادہ اہم ہے یہ جاننا کہ بہترین طریقہ کیا ہے کمپلین کرنے کا. اف یو ڈونٹ، اگر آپ نہیں جانتے، وین یو آر انسکسیزفل، جس وقت آپ ناکامیاب ہوں، اٹ ول جسٹ گیو یو سم تھنگ ایکسٹرا ٹو مون اباؤٹ. تو کیا ہوگا کہ غلط طریقے سے کمپلین کرنے سے کچھ آپ کو مزید چیزیں بھی مل جائیں گی جس پر آپ کو رونا پڑے گا. اینڈ دیٹس دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ. اور یہ تو ایک آخری چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں. یعنی کمپلین کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کمپلین کریں تو ہمیں سلوشن ملے گا. اگر ہم غلط طریقے سے کمپلین کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں ایک اور ہی مسئلہ مل جائے گا. ڈاکٹر ونچ سیز complaining the right way may not only create a solution, it can curb anxiety and improve relationships. یہ ڈاکٹر ونچ جو ہیں جنہوں نے یہ 7 اسٹیپس بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اچھے طریقے سے کمپلیننگ کی جائے گی تو کیا ہوگا، سلوشن کریٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ انزائٹی جو پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اینڈ امپروو ریلیشن شپس، اور ریلیشن شپس بھی امپروو ہو جائیں گے. ہی آفرز دیز 7 ٹپس. وہ یہ 7 ٹپس دیتا ہے. نمبر 1، اے کمپلینٹ شوڈ ہیو اے پرپس. ایک کمپلینٹ یا شکایت کا ایک مقصد ہونا چاہیے. بیفور یو شیئر یور ووز ہیو اے اسپیسیفک گول ان مائنڈ. اس سے پہلے کہ آپ اپنا دکھ بیان کریں، پریشانی بیان کریں، آپ کے ذہن میں ایک خاص قسم کا گول ہونا چاہیے. دا مور یو تھنک اباؤٹ what you want to achieve, the more rational and level-headed you will be. جتنا زیادہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ جو ہیں لیول ہیڈڈ ہو جائیں گے، یعنی نیچے ہو جائیں گے، دماغ میں اتنی زیادہ باتیں نہیں لائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل سے بات کریں گے. It makes it easier for the person dealing with your complaint. If you don't know what you want, the other person may not know how to resolve the situation. اس سے کیا ہوگا، دوسرے شخص کو جو آپ کی کمپلینٹ یا شکایت سے ڈیل کر رہا ہے اس کو بڑا آسان لگے گا اس مسئلے کو حل کرنا. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو دوسرا انسان بھی آپ کے لیے کوئی سچویشن کو ریزالو نہیں کر سکے گا. Identifying a person purpose is most important when complaining a spouse or friend or colleague. پرپس کو پہچاننا، مقصد کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اپنے کسی ساتھی یا دوست یا اپنے کارکن ساتھی، کام والے ساتھی کے ساتھ کوئی کمپلین کر رہے ہیں. ڈاکٹر ونچ کہتے ہیں بیکاز دس از وین یو آر لائکلی ٹو ٹیک دا لیسٹ اماؤنٹ آف ٹائم پریپیئرنگ. کیونکہ یہ اسی وقت ہے جب کہ آپ جو ہے وقت بہت کم ہی آپ کے پاس ہے. ڈونٹ وائس ڈسسیٹسفیکشن انٹل یو آر کلیئر about why you are upset and what you want. اپنی ڈسسیٹسفیکشن کو اس وقت تک شو نہ کریں جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کیوں خفا ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں. تو کمپلین کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کمپلین کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ بہت کلیئر مقصد ہونا چاہیے تاکہ جس سے آپ کمپلین کر رہے ہیں اسے پتہ ہو کہ اس کا سلوشن وہ کیسے نکالے گا. ابھی ہم پوائنٹ 2 کی طرف جائیں گے. لیٹس سی what is point 2. Start with a positive statement. تو جب ہم کمپلین کر رہے ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو اسٹیٹمنٹ یوز کریں. بیفور یو لانچ into the problem, set the stage for a positive outcome. جب آپ ایک پرابلم جو ہے اس کو لانچ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے چاہیے کہ آپ جو ہے اسٹیج جو ہے پازیٹیو آؤٹ کم کے لیے یعنی نتیجے کے لیے تیار کر لیں. ایون کسٹمر سروس پروفیشنلز ول گیٹ ڈیفینسو اف یو اسٹارٹ آؤٹ ان اینگر. یہاں تک کہ کسٹمر سروس جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈیفینسو ہو جائیں گے، یعنی وہ بہت زیادہ اپنی حفاظت کے اس پر آ جائیں گے اگر آپ غصے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. A complaint is an accusation.
شکایت جو ہے ایک الزام ہے. سیز ڈاکٹر ونچ کہتا ہے اٹ از نیچرل ٹو گیٹ ڈیفینسو. تو یہ بہت قدرتی ہو جاتا ہے کہ انسان ڈیفینسو ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنے لیے جو ہے حفاظتی طور پر کچھ نہ کچھ سلوشن نکالے. بٹ یو وانٹ ٹو ڈیلیور یور کمپلینٹ ان اے وے دیٹ موٹیویٹس دا ادر پرسن ٹو ہیلپ. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمپلینٹ کو اس طریقے سے بیان کریں کہ دوسرا شخص موٹیویٹ ہو جائے کہ وہ آپ کی مدد کرے. تو اسٹیٹ سم تھنگ پازیٹیو، تو کوئی اچھی بات بیان کریں، سچ ایز دا فیکٹ دیٹ یو ہیو بین اے لائل کسٹمر، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ لائل کسٹمر ہیں، اور دیٹ یو شیئر اے کامن گول، یا آپ کا کوئی کامن مقصد ہے. دس میکس دا پرسن لیس ڈیفینسو. تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ لیس ڈیفینسو ہو جائے گا. اینڈ مور لائکلی ٹو لسن ٹو وٹ یو سے نیکسٹ. اور بہت زیادہ جو ہے کوشش کرے گا کہ جو آپ دوبارہ کہنا چاہتے ہیں اس کو سنیں. یعنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سے اگر ہم اسٹارٹ کریں گے کمپلینٹ کو، تو دوسرا بندہ غصے میں نہیں آئے گا اور وہ ڈیفینسو اسٹیٹ میں نہیں جائے گا، ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کرے گا. ڈیلیور اے لین کمپلینٹ. ایک ہلکی سی شکایت کریں. اف دا پرابلم ہیز بین گوئنگ آن فار اے وائل ڈونٹ گو انٹو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل. اگر ابھی یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں نہ جائیں. سیز ونچ کہتے ہیں انسٹیڈ، بجائے اس کے، ٹاک اباؤٹ دا موسٹ ریسنٹ انسیڈنٹ. بہت ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں. اسٹک ٹو دا فیکٹس ایز مچ ایز پاسبل اینڈ ہولڈ بیک آن ایموشنس. اور حقائق کے ساتھ جڑے رہیں جتنا ممکن ہے، اور ایموشنز کو پیچھے رکھیں. کمپلین کرتے ہوئے اپنے جذبات کو پیچھے رکھیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہلکی سی کمپلینٹ کرنی ہے. بہت زیادہ کمپلینٹس کی ہم نے انبار ہی نہیں لگا دینے کہ ہم جو ہے وہ پرانے وقتوں سے شروع کریں اور کمپلینٹ شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو ایک جھگڑا بن جائے گا. تو موسٹ ریسنٹ ہمیں فیکٹس کو لے کر آنا ہے، انسیڈنٹس کو لے کر آنا ہے، اور جتنا پاسبل ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور ایموشن سے پیچھے رہنا ہے. تو پوائنٹ 1 جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، جو ہے کوئی ایک پوائنٹ، ایک مقصد رکھنا ہے. پوائنٹ 2 یہ تھا کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہم نے بیان کرنا ہے. پھر یہ کہ ہلکی سی ہم نے کمپلینٹ دینی ہے، ہم نے بہت زیادہ کمپلینٹس نہیں کرنی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے، اینڈ ود اندر پازیٹیو اسٹیٹمنٹ. یعنی ہم اس کو ختم کس چیز سے کریں گے؟ دوسرے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سے. فنش یور کمپلینٹ بائی اینڈنگ آن اے ہائی نوٹ. اپنی کمپلینٹ کو ختم کریں ایک اچھے جملے سے. ٹیل دا پرسن اف دا پرابلم از ریزالوڈ دین اٹ ول امپروو یور ریلیشن شپ. دوسرے شخص کو بتا دیں کہ اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس سے ہمارا تعلق جو ہے اچھا بنا رہے گا اور امپروو ہوگا. اور سمپلی سے سم تھنگ لائک آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ یور ہیلپ. یا سمپلی یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی ہیلپ کو اپریشیٹ کروں گا یا کروں گی. Winch says wrapping your complaint between two positive statements builds a complaint sandwich that's easier to swallow. ونچ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک کمپلینٹ کو 2 پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جب کے درمیان میں رکھتے ہیں تو ایک سینڈوچ سا بن جاتا ہے، کمپلینٹ سینڈوچ سا بن جاتا ہے جو کہ آسان ہوتا ہے نگلنا. When you add in the positives you are more likely to get the results you want. اچھا، اگر آپ جب پازیٹیوس کے طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کا رزلٹ جو آپ لینا چاہتے ہیں تو وہی حاصل کر سکیں گے. دا پرسن ول فائنڈ یو مچ مور پلیزنٹ ٹو ڈیل وتھ. تو دوسرا شخص جو ہے اس بات کو بڑا خوشگوار محسوس کرے گا کہ آپ جو ہیں بہت اچھے ہیں اور آپ کے ساتھ معاملہ کرنا وہ اسے برا نہیں لگے گا. اینڈ دے ول بی مور موٹیویٹیڈ ٹو یوز دیئر ریسورسز ٹو ہیلپ یو. اور وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مسائل کو استعمال کر کے وسائل کو آپ کی مدد کریں. دین اف دے فیل ابیوزڈ بیکاز یو ور ہیونگ اے گو ایٹ دیم. اور جب اگر آپ دوسرا طریقہ استعمال کریں گے، پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سٹارٹ میں اور آخر میں نہیں کہیں گے، تو کیا ہوگا؟ دے ول فیل ابیوزڈ. انہیں ایسے لگے گا کہ آپ نے ان کو بہت برا بھلا کہا ہے.
اینڈ اور آپ جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے بجائے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں گے. سو نمبر 4 پوائنٹ واز اینڈ ود اندر پازیٹیو اسٹیٹمنٹ. ابھی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے، کنسیڈر یور لسنر. If you are complaining to a company, remember the person you are talking to probably didn't make the product or the company policies. یہ یاد رکھیں کہ جس سے بھی آپ کمپلین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس شخص نے یہ نہ تو پروڈکٹ بنائی ہو جس کے بارے میں آپ کمپلین کر رہے ہیں، یا کمپنی پالیسیز نہ بنائی ہو. A complaint is a request for help. شکایت جو ہے وہ مدد کے لیے ایک ریکویسٹ ہے. اینڈ وین وی آسک فار ہیلپ، اور جب ہم مدد کے لیے پوچھتے ہیں کسی سے، وی آسک نائسلی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے مدد مانگتے ہیں نا. سیز وینج، وینج کہتا ہے دس کین بی ٹرکی بیکاز وی آر ناٹ موٹیویٹیڈ ٹو بی نائس وین وی آر موسٹ انوائڈ. یہ بہت مشکل ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، ٹرکی مطلب بہت مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے اچھا ہونے کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہیں. ہم تو انوائڈ ہیں، ہم تو خفا ہیں یا ہم غصے میں ہیں، تو ہم کیسے اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے؟ تو ہمیں اس کو نائسلی کرنا ہے تاکہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملے. اف یو کانٹ کنٹرول یور ایموشنز دین ایٹ لیسٹ ایکنالج دیم. Tell them I'm sorry if I sound annoyed. It's not you, says Winch. Let them know it's not personal. They will appreciate that. اگر آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو مان لیں، سمجھ لیں. ان کو بتائیں اور کہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ اگر میں غصے میں ہوں یا بگڑا ہوا ہوں، یہ اٹس ناٹ یو، میں اصل میں ایسا نہیں ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہیں کہ یہ پرسنل بات نہیں ہے. دے ول اپریشیٹ دیٹ، تو وہ اس کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے. تو ہم اپنے لسنر کو بھی سمجھیں، جس کو آپ بات کر رہے ہیں یا کمپلینٹ پہنچا رہے ہیں، تو اس کو بھی سمجھیں اور نائس وے میں آپ نے کمپلینٹ پہنچانی ہے. یوز سوشل میڈیا پراپرلی. Complaining on social media can be effective because many companies monitor their accounts. سوشل میڈیا کے اوپر کمپلین کرنا بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ زیادہ تر ادارے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اف یو کمپلین آن ٹویٹر اور فیس بک، اگر آپ ٹویٹر یا فیس بک پر کمپلین کر رہے ہیں، یو آر لائکلی ٹو گیٹ اے ہیلپ فل response if you provide enough information for them to contact you. تو اگر آپ فیس بک یا ٹویٹر پر کمپلین کر رہے ہیں اور ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے رہے ہیں، تو بہت جلد ہی آپ جو ہیں ان کی طرف سے ہیلپ فل ریمارکس یا رسپانس پا لیں گے. سیز ڈاکٹر ونچ if your flight was cancelled for example you might get immediate results by posting your problem on Twitter rather than standing in line with everyone else for 45 minutes. اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تو آپ امیڈیٹ ریزلٹس جو ہے اس وقت بھی پا لیں گے، اس کو ٹویٹر پر پوسٹ کرنے سے بجائے اس کے کہ آپ 45 منٹس جو ہیں ایک لائن میں کھڑے رہیں. تو سوشل میڈیا کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوگا. سوشل میڈیا پہ اگر ہم کسی بھی کمپلینٹ کو ڈالیں گے تو اس کا رزلٹ جلدی آئے گا، بجائے اس کے کہ ہم فزیکلی کوئی کمپلینٹ لے کر جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی ریپو خراب ہوتی ہے. لیٹ اٹ گو. 7 پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے لیٹ اٹ گو، کہ اس کو چھوڑ دیں. وٹ ایور دا آؤٹ کم بی پریپیئر ٹو لیٹ اٹ گو انسٹیڈ آف ڈویلنگ آن اٹ. جو بھی نتیجہ نکلے آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اس کو آپ نے پھر چھوڑ دینا ہے، بجائے اس کے کہ اس کمپلینٹ کو لے کر چلیں. ٹیکنگ دا ٹائم ٹو کمپلین پراپرلی کین ہیلپ. کچھ ٹائم کمپلین کرنے کے لیے لینا کہ آپ اچھی طرح سے کمپلین کر سکیں، کین ہیلپ، مددگار ہو سکتا ہے. If you have done all you can, it will be easier for you to mentally close the case. اگر آپ جو کرنا چاہتے تھے آپ کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ جو ہے مینٹلی اس کیس کو کلوز کر دیں. یعنی جب کمپلینٹ کو ختم کریں، بس اس بات کو لے کر ہی اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. کمپلینٹ کو جب آپ ساری کمپلینٹ کر لیں اور ریزالو بھی کر لیں، سلوشن لے آئیں،
جو ہے لسنر آپ کا مسئلہ حل کر دے تو پھر اس مسئلے کو چھوڑ دیں, لیٹ اٹ گو, مطلب یہ کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. گیٹ یور بٹ انٹو گیئر, اور دوسرے کہ اپنا بٹ گیئر میں رکھیں. کس طرح؟ یو کانٹ کمپلین اباؤٹ ایوری تھنگ, ہر ایک چیز کے بارے میں تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے, بٹ یو کین اسٹاپ یور سیلف موننگ اباؤٹ اٹ, لیکن آپ جو ہیں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں ہر بار اس پہ چڑھنے سے. ہیئر آر 2 ٹپس دیٹ مائٹ ہیلپ, 2 ٹپس ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں. امیجن یو ہیو گاٹ اے بورنگ ڈاکومنٹ ٹو رائٹ, تصور کریں کہ آپ کو ایک بہت بورنگ سی ڈاکومنٹ لکھنی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 ٹپس جو آپ کو دے رہی ہوں میں وہ یہ ہے کہ بی پازیٹیو بٹ پازیٹیو, یعنی کہ آپ پازیٹیو رہیں گے. اف یو فائنڈ یور سیلف مورننگ آئی ہیو گاٹ دس ریئلی بورنگ ڈاکومنٹ ٹو رائٹ, ایڈ but on the end with a positive thought. I have got this really boring document to write, but at least once I have done it. I won't have it hanging over me. بٹ پازیٹیو یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کو کوئی ایسی ڈاکومنٹ لکھنی ہے جو کہ بورنگ ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ جی میں نے یہ بورنگ جو ہے ڈاکومنٹ کرنی ہے اور بار بار کہتے رہیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں اور ساتھ ہی ایک پازیٹیو تھاٹ لے کے آئیں کہ یہ جو بورنگ ڈاکومنٹ جو میں نے کرنی ہے جلدی سے کر لوں. ایک دفعہ جب میں نے یہ کر لی تو پھر یہ میرے سر سے اتر جائے گی اور میں اس کے اوپر نہیں رہوں گا, میری پھر کام ختم ہو جائے گا تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا. چینج ہیو ٹو گیٹ ٹو, اچھا چینج ہیو ٹو کو ٹو گیٹ ٹو میں چینج کریں. یو چینج اے مورننگ وائس دیٹ امپلائز وٹ ایور اٹ از یو ہیو نو چوائس ان دا میٹر ٹو اے مور امپاورڈ وائس چینج. آپ نے جو ہے اپنی مورننگ وائس یعنی رونے دھونے والی جو آواز ہے اس کو چینج کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی کہ آپ کے پاس کوئی چوائس تو نہیں ہے اس میں, لیکن پھر بھی آپ امپاورڈ وائس لائیں نا, چینج کریں اس کو. آئی کانٹ کم آؤٹ ٹو لنچ, آئی ہیو ٹو رائٹ دس بورنگ ڈاکومنٹ. اب اس کی جگہ آپ نے کہا کہ میں تو لنچ کے لیے آیا ہی نہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے یہ بورنگ ڈاکومنٹ لکھنی ہے, آپ یہ کہیں آئی کانٹ کم آؤٹ ٹو لنچ بیکاز اف آئی گیٹ ٹو رائٹ دس بورنگ ڈاکومنٹ ناؤ دین اٹ از آؤٹ آف مائی مائنڈ. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں اس لیے لنچ کے لیے نہیں آیا کیونکہ میں یہ بورنگ ڈاکومنٹ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ختم ہو جائے اور میں جو ہوں اس سے خلاص ہو جاؤں یا میں فارغ ہو جاؤں یا مجھے فرصت مل جائے. سو دیز ور آل 7 ٹپس given by Dr. Winch about how to handle or how to present complaints to just settle down the complaint. So present your complaint in a positive way in between 2 positive statements. Start with positive statement, keeping in mind your goal, and keep it in your mind that the other person will try to just to give solution if you talk with them nicely and you have grounds over that complaint. And if the complaint is resolved, so let it go, and also consider the listener, and think positively when you are complaining all the time. Take everything positively, take your difficult and lengthy task positively, and think about that if you finish it, if you are able to finish it, then you will get rid of it, you will just come out of it, and you are not going to just thinking about it. So think positively and without have to use to get to. So this was all about 7 tips. So I hope